بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ بہرام کے ابو تھانے دار تھے۔ ان کا تبادلہ شہر سے دور ایک پہاڑی گاؤں میں ہو گیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئے۔ انہیں رہنے کے لیے تھانے سے متصل ہی سرکاری کوارٹر ملا تھا جو گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کے اطراف میں پہاڑیاں تھیں جن کے اوپر جنگل میں ریچھ رہتے تھے۔ گاؤں والے ان ریچھوں سے بہت پریشان تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھیتوں اور باغات میں شہد کی مکھیوں نے چھتے بنائے ہوئے تھے اور شہد ریچھ کی مرغوب غذا ہے۔ اس کے حصول کے لیے وہ کھیت اور باغ میں گھس جاتے اور انہیں اجاڑ دیتے۔ چھتوں کو ریچھوں سے بچانے کے لیے گاؤں والوں نے درختوں میں رسیوں سے موٹی موٹی لکڑیاں باندھ دی تھی۔ جب ہوا چلتی تو لکڑیاں جھولنے لگتی، جس سے خوف زدہ ہو کر ریچھ ان درختوں سے دور رہتے تھے۔ ایک رات بہت سردی تھی جس کی وجہ سے گاؤں میں سناٹا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر ایک ریچھنی اپنے بچے کے ساتھ گاؤں میں گھس آئی۔ وہ بہرام کے گھر کے قریب لگے ایک درخت پر چڑھ کر شہد کھانا چاہتی تھی۔ اس کا بچہ بجائے اپنی ماں کے ساتھ درخت پر چڑھنے کے رسیوں سے بندھی لکڑیوں سے کھیلنے لگا۔ ایک لکڑی اس طرح سے جھولی کہ ریچھنی کے بچے کے سر پر آ کر لگی، جس سے اسے شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ریچھنی درخت سے نیچے آئی اور اپنے بچے کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دن نکلتے ہی گاؤں میں چہل پہل شروع ہو گئی، جس سے گھبرا کر ریچھنی بچے کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگی۔ صبح جب ڈیوٹی پر جانے کے لیے بہرام کے ابو گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے درخت کے پاس ریچھ کے بچے کو زخمی حالت میں بے ہوش پڑا دیکھا۔ انہیں اس پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور گھر میں لا کر آگ کے الاؤ کے پاس لٹا کر مرہم پٹی کی۔ گرمی ملنے سے اسے ہوش آ گیا اور گھر والوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے ابو نے اسے گرم دودھ دیا جسے پی کر اس میں کچھ توانائی آئی۔ بہرام کے ابو اسے پہاڑی پر واپس چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن بہرام اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ابو بھی اس کی ضد سے مجبور ہو گئے۔ ریچھ کا بچہ بہرام کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ اس کے ابو نے اس کے رہنے کے لیے الگ کمرے میں انتظام کر دیا۔ بہرام نے اس کا نام کالو رکھا اور وہ اس گھر کے تمام لوگوں سے مانوس ہو گیا۔ دن بھر وہ بہرام اور اس کے دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور شام کو اس کے ساتھ گھر آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتا۔ گاؤں کی ایک بڑھیا کو بھی اس سے انسیت ہو گئی اور وہ اس کے لیے پھل اور خشک میوہ لاتی تھی۔ بہرام کے گھر میں پل کر وہ بڑا ہو گیا۔ ایک روز اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی اور وہ صبح ہی صبح پہاڑی کی طرف نکل گیا۔ صبح جب بہرام نیند سے جاگا تو حسب معمول ریچھ کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے اسے سارے گھر میں تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ باہر آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھونڈتا پھرا، تھک ہار کر اس کی تلاش ترک کر دی۔ کالو اپنی ماں کے پاس ایسا گیا کہ پھر واپس گاؤں میں نہیں آیا، جس سے بہرام بہت دکھی رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بہرام کے ابو کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ گاؤں چھوڑتے وقت سب لوگ انہیں الوداع کہنے آئے تھے، جن میں وہ بڑھیا بھی شامل تھی۔ بہرام نے اس سے کہا کہ اگر کالو کبھی گاؤں میں آئے تو اس کا خیال رکھنا، کوئی شخص اسے نقصان نہ پہنچا دے اور اسے پھل کھلانا۔ بہرام کے ابو کی جگہ جو تھانے دار آیا اسے بھی رہائش کے لیے یہی کوارٹر الاٹ ہوا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک روز جب تھانے دار صاحب ڈیوٹی پر تھے، ایک ریچھ گھر میں گھس آیا، جسے دیکھ کر تھانے دار نے خوف زدہ ہو گئی اور لگی شور مچانے۔ اس کی آہو بکا سن کر تھانے دار کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ ریچھ کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لٹھ سے اسے مارنا شروع کر دیا، جس سے گھبرا کر وہ پہاڑی کی طرف بھاگا۔ ایک دن سخت سردی تھی۔ تھانے دارنی بچے کو دھوپ میں پڑے پلنگ پر سلا کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اتنے میں وہی ریچھ چپکے سے گھر میں داخل ہوا اور بچے کو گود میں اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گیا۔ کام سے فارغ ہو کر تھانے دار نے جب صحن میں آئی تو اس نے بچے کو غائب پایا۔ وہ رونے اور چلانے لگی۔ تھانے دار سمیت گاؤں کے سب لوگ وہاں آ گئے۔ تھانے دار نے کھوجیوں کو بلایا، جنہوں نے زمین پر پیروں کے نشان تلاش کیے جو ریچھ کے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ بچے کو ریچھ نے اغوا کیا ہے۔ لوگ گاؤں اور پہاڑی کی اطراف میں دور دور تک پھیل گئے۔ ایک کھوجی قدموں کے نشانات پر چلتا ہوا ریچھ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوراً آ کر تھانے دار کو خبر دی۔
ریچھ بچے کو لے کر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ وہ مسلح سپاہیوں کے ساتھ ٹیلے پر پہنچ گیا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ ریچھ کو گولی مار دی جائے، اس سے پہلے کہ وہ اسے عملی جامہ پہنا دے کہ وہی بڑھیا جسے بہرام نے ریچھ کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی سر پر ٹوکرا رکھے وہاں آ گئی۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ ریچھ کو گولی نہ ماریں اور وہاں سے دور ہٹ جائیں۔ وہ ریچھ سے بچے کو حاصل کر کے گاؤں پہنچا دے گی۔ پہلے تو تھانے دار نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن بڑھیا کے بار بار اصرار کرنے پر وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے ہٹ گیا، لیکن اس خدشے کے پیش نظر کے ریچھ بڑھیا کو نہ پہنچا دے۔ پہاڑی پر سے اترنے کے بعد بڑھیا نے پھلوں سے بھری ٹوکری ٹیلے پر رکھ دی۔ ریچھ بچے کو ایک طرف لٹا کر ٹوکری کے قریب آیا اور بے صبری سے پھل کھانے لگا۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ بڑھیا کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اسے پیار کیا۔ ریچھ بچے کو وہیں چھوڑ کر پہاڑی پر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بڑھیا نے تھانے دار کو آواز دی، جسے سن کر وہ ٹیلے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ریچھ وہاں سے جا چکا ہے، جبکہ اس کا بیٹا بڑھیا کی گود میں سو رہا ہے۔ اس نے بچے کو بڑھیا کی گود سے لیا اور اپنے سپاہیوں اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جلوس کی صورت میں واپس گاؤں آ گیا۔ سب نے بڑھیا کی عقل مندی کی داد دی۔ تھانے دار اسے انعام بھی دینا چاہتا تھا، لیکن بڑھیا نے اس سے کہا کہ میرا انعام صرف یہ ہوگا کہ کالو نامی ریچھ جو بچے کو لے گیا تھا اسے گاؤں میں آنے دیا جائے، کیونکہ اس کا بچپن آپ کے گھر میں گزرا ہے۔ تھانے دار نے اجازت دے دی۔ جب تک بڑھیا زندہ رہی کالو وہاں آتا رہا اور بڑھیا پہلے کی طرح پھل اور خشک میووں سے اس کی تواضع کرتی رہی۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔